بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور پیارے پیارے ویورز کو میرا سلام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں شاد و آباد اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا خلاصہ، یعنی ان کی زندگی کا خلاصہ، انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے زیادہ اچھا قصہ فرمایا ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اور رنج و راحت اور غم و سرور کے مد و جزر میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے سامان اور اپنے دامن میں لکھے ہوئے ہے۔ اس لیے ہم اس قصہ عجیبہ کا خلاصہ تحریر کرتے ہیں تاکہ ناظرین اس سے عبرت حاصل کریں اور خداوند قدس کی قدرتوں کا مشاہدہ کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: یہودا، روبیل، شمعون، لوی، زبولون، یسجر، دان، نفتالی، جاد، عاشر، یوسف اور بنیامین۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں میں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد اکرام اور ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند و سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ پیارے بیٹے، خبردار، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، ورنہ یہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی خفیہ چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ منصوبہ تیار کر لیا کہ ان کو کس طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیں۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار و تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو جنگل میں لے جانے کی اجازت حاصل کر لی اور ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو ایک گہرے اور اندھیرے کنویں میں گرا دیا۔ استغفر اللہ! لیکن فوراً ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا، اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا، وہ نکال کر ان کو پہنا دیا
جس سے اس اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال کر اور آپ کے پیرہن کو ایک بکری کے خون میں لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے، اور مکان کے باہر ہی سے چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ میرا یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا، ہم لوگ کھیل میں دوڑتے ہوئے دور نکل گئے، یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کر چلے گئے تو ایک بھیڑیا آیا اور وہ ان کو پھاڑ کر کھا گیا، اور یہ ان کا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگا لیا تھا لیکن کرتے کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشک بار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا کہ کرتا بالکل سلامت ہے، کہیں سے بھی پھٹا نہیں ہے، تو آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھانپ گئے۔ فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی۔ آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تو لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھے ہوئے دل سے نہایت درد بھری آواز میں فرمایا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ مُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھاری تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت لذیذ اور نہایت شیریں ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا، جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زعر خزاعی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا۔ کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زعر نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کا حسن و جمال دیکھا تو کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، برابر روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے، جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے اور ان کو دیکھ کر کہنے لگے، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ناکارہ اور نافرمان ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر تم لوگ اس کو خریدو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زعر کے ہاتھ صرف 20 درہموں میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زعران کو خرید کر مصر کے بازار میں لے گیا اور وہاں عزیز مصر نے ان کو بہت گراں قیمت دے کر خرید لیا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو۔ چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے اور ملکہ زلیخا ان سے بہت محبت کرنے لگی، بلکہ ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی۔ ان کا جوش و عشق یہاں تک بڑھا کہ ایک دن زلیخا عشق و محبت میں والہا نہ طور پر آپ کو پھسلانے اور لبھانے لگی۔
آپ نے معاذ اللہ کہہ کر انکار فرما دیا اور صاف کہہ دیا کہ میں اپنے مولا عزیز و مصر کے ساتھ خیانت کر کے ان کے احسانوں کے ناشکری نہیں کر سکتا، اور آپ کے گھر میں سے بھاگ نکلے تو ملکہ زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیرہن پکڑ لیا۔ آپ کا پیرہن پیچھے سے پھٹ گیا۔ عین اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں آ گئے، دونوں کو دیکھ لیا تو زلیخا نے آپ پر تہمت لگا دی۔ استغفر اللہ۔ عزیز مصر حیران ہو کر ان دونوں میں سے کون سچا ہے؟ اتفاق سے مکان میں ایک 4 ماہ کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے شہادت دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یوسف قصوروار ہیں، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا کی خطا ہے، یوسف بے قصور ہیں۔ جب عزیز مصر نے کرتے کو دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، فوراً عزیز مصر نے زلیخا کو خطاوار قرار دے کر ڈانٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اس کا خیال و ملال نہ کیجیے۔ پھر زلیخا کے مشورہ سے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ اس طرح اچانک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی محل سے نکل کر جیل خانے کی کوٹھڑی میں چلے گئے، اور آپ نے جیل میں پہنچ کر یہ کہا، اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹھڑی مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ پھر آپ 7 برس یا 12 برس جیل خانہ میں رہے اور قیدیوں کو توحید و اعمال صالحہ کی دعوت دیتے اور وعظ فرماتے رہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے، اسی دن آپ کے ساتھ ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے، اور دونوں نے اپنا ایک ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا۔ آپ نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر فرما دی جو 100% صحیح ثابت ہوئی، اس لیے آپ کا منبر تعبیر دینے والا ہونا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران میں مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے ایک خواب دیکھا کہ 7 فربا گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بلیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشان کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہیں بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کافی ستادہ ہو کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس تک مسلسل کھیتی کرو، ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خوش سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس لوٹ کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانہ سے نکال کر میرے دربار میں لایا جائے۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے جا کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے، حضرت یوسف سچے ہیں اور پاک دامن ہیں۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو ظاہر کیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہہ دیا کہ آپ ہمارے متعمد اور ہمارے دربار کے معزز ہیں،
حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ کہ آپ زمین کے خزانوں کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام و نسرام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے کر 7 سال تک کھیتی کا پلان چلایا اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا دور شروع ہو گیا اور ہر طرف افراتفری پھیل گئی تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے۔ آپ نے غلوں کی فروخت شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں آپ کے بھائی لوگ بھی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا، مگر آپ کے بھائیوں نے آپ کو بالکل ہی نہیں پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی بنیامین جو ہے، آئندہ اس کو بھی لے کر آنا۔ اگر تم لوگ آئندہ اس کو نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم ان کی نقدیوں کو اس کی بوریوں میں ڈال دو، تاکہ یہ لوگ جب اپنے گھر کو پہنچ کر ان کی نقدیوں کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ ضرور یہ لوگ واپس لوٹیں گے۔ چنانچہ جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا جان، اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آؤ گے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لے لیں، اور آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھی۔ یہ دیکھ کر برادران یوسف نے پھر اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، اس سے بڑھ کر اچھا سلوک اور کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے، عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دے دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو واپس بھی کر دیا ہے، لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں تو تم لوگوں نے کیا کر ڈالا، تو اب دوبارہ تم لوگوں پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں، اگر تم لوگ حلف اٹھا کر میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر سب بھائیوں نے حلف لے کر عہد کیا اور اپنے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند پر بٹھا لیا اور چپکے سے ان کے کان میں کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم کوئی فکر غم نہ کرو۔ پھر آپ نے سب کو اناج دیا، سب نے اپنی اپنی بوریوں کو سنبھال لیا۔ جب سب چلنے لگے تو آپ نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے۔ اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھ سے چھین لیے گئے ہیں۔ اب گھر جا کر کیا جواب دیں گے؟ کیوں کر اور یہیں ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، اے میرے بھائیو، سوچو کہ تم لوگ والد صاحب کو کیا کیا عہد و پیمان دے کر آئے ہو۔ اس سے پہلے تم لوگ اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی تقصیر کر چکے ہو، لہٰذا میں جب تک والد صاحب حکم نہ دیں
اس زمین سے ہٹ نہیں سکتا۔ ہاں تم لوگ گھر جاؤ اور والد صاحب سے سارا ماجرا عرض کر دو۔ چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد سے سارا حال بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے حلیہ سازی کی ہے تو خیر میں صبر کرتا ہوں، صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ ہائے افسوس! حضرت یوسف کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت و غم سے نڈھال ہو گئے۔ روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ آپ کی زبان سے یوسف کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں پوتوں نے کہا، ابا جان آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ لب و گور ہو جائیں یا جان سے گزر جائیں۔ اپنے بیٹوں پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا، میں اپنے غم و پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ اے میرے بیٹو، تم لوگ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، کیونکہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے۔ جا کر عزیز مصر سے کہا، اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ آئی ہے اور ہم چند کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں، لہٰذا آپ بطور خیرات کے کچھ غلات دے دیجیے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان اور خیرات کا لفظ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا سچ مچ آپ یوسف ہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان فرمایا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لباخت کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بلا شبہ ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر بہت بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی اور لجاجت سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے جا کر ابا جان کے چہرے پر اس کو ڈال دو تو ان کی آنکھوں سے روشنی آ جائے گی۔ پھر تم لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آنا۔ بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر میں ہی ان کے پاس لے گیا تھا، تو جس طرح میں نے انہیں وہ کرتا دے کر غمگین کیا تھا، آج یہ کرتا لے جا کر ان کو خوش کروں گا۔ چنانچہ یہودا یہ کرتا لے کر گھر پہنچا اور اپنے والد کے چہرہ پر ڈال دیا تو ان کی آنکھوں میں بینائی واپس آ گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد نماز اپنے سب بیٹوں کے لیے دعا فرمائی اور یہ دعا مقبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر یہ وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب اہل و عیال کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 2 سواریاں بھیج دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر آپ مصر روانہ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے۔ سبحان اللہ!
حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر بھیجے اور خود حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا اور صدہا ریشمی جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھے ہوئے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے۔ جب ان لشکروں اور سواروں پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے عرض کیا کہ جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ آپ کے استقبال کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ کو متعجب دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ذرا سر اٹھا کر فضائے آسمانی پر نظر فرما دیجئے کہ آپ کے سرور و شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جم غفیر حاضر ہے۔ سبحان اللہ، جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے ہیں، ملائکہ کی تسبیح، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور تبکو بوک کی آوازوں نے عجیب سماں پیدا کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ ذرا توقف کیجئے اور اپنے بزرگوار کو ان کے رقت و انگیز سلام کا موقع دیجئے۔ سبحان اللہ، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں کے ساتھ سلام کہہ کر السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، یعنی اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹوں نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ معانقہ کیا اور فرط و مسرت میں دونوں خوب روئے۔ پھر ایک استقبالیہ خیمے میں تشریف لے گئے جو خوب مزین اور آراستہ کیا گیا تھا۔ وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر جب شاہی محل میں رونقیں افروز ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ سب بیٹھ گئے اور سب کے سب بے یکو وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اور یوسف نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خوابوں کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی 11 ستارے ہیں، میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہے اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہی آپ کا خواب تھا جو بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج و چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں بیان کرتی چلوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی۔ اصحاب تواریخ کا بیان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس
24 سال تک نہایت آرام و خوشحالی میں رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ ملک شام میں لے جا کر مجھے میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر کے پہلو میں دفن کرنا۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے جسم مقدس کو لکڑی کے صندوق میں رکھ کر مصر سے شام لایا گیا۔ ٹھیک اسی وقت آپ کے بھائی حضرت ایس کی وفات ہوئی اور آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ایک ہی ساتھ ہوئی تھی۔ بے شک ہر غیب کی بات کو میرا رب جاننے والا ہے کہ جس نے ولادت ایک وقت پہ کی اس نے وفات بھی ایک ساتھ ہی کی۔ بے شک اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ وہی جاننے والا ہے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر، اس کی مصلحت سب سے بہتر ہے، بس ہم انسان ہیں جو اس کی مصلحت کو پہچان نہیں سکتے۔ اور پھر دونوں بھائی ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے۔ دونوں بھائیوں کی عمریں 147 برس کی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن فرما کر پھر مصر تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کے بعد 23 سال تک مصر پر حکومت فرماتے رہے۔ اس کے بعد آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی وفات کے بعد آپ کے مقام دفن میں سخت اختلافات پیدا ہو گئے۔ ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلہ میں دفن پر اصرار کرنے لگے۔ آخر اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ آپ کو بیچ دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر منور کو چھوتا ہوا گزرے اور آپ تمام مصر والے آپ کے فیض و برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ چنانچہ آپ کو سنگ مرمر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بیچ دفن کیا گیا، یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت شریف کو دریا سے نکال کر آپ کے آباء و اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں دفن فرمایا۔ بوقت وفات آپ کی عمر شریف 120 برس کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، ان کی زندگی کا خلاصہ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا غم دیکھے، کیا کیا تکلیفات برداشت کی، اور آج ہم ہیں کہ ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر پاتے، کہ ہم ہیں کہ ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خون کے رشتوں میں اگر ہوتی وفا، خون کے رشتوں میں اگر ہوتی وفا تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں، یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ تو آج کی دنیا کیا ہے، کیا سوچتی ہے؟ وفا تو تب بھی یوسف کے اپنوں نے نہ کی، یوسف علیہ السلام کے سگے بھائیوں نے ان کے ساتھ وفا نہ کی، تو آج کے لوگ کیا وفا اور جفا کا قصہ لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھ کر ان سے کچھ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خوش رہیے، شاد و آباد رہیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اللہ حافظ.